السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کے لیے اور بہتر سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ انسان کا نیک ہونا ہے۔ نیکی ہی وہ اصل ہے جو انسان کو راہ راست پر لاتی ہے اور روز آخرت میں اسے جنت تک پہنچاتی ہے۔ اور برائی کا تو ہر شخص کو پتہ ہے، یہ تو ازل سے چلتا آیا ہے نا کہ برے کا پھر برا انجام ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر آج آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا، اور ایسا واقعہ کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیز کو اگنور کرتے رہتے ہیں، لیکن ان پڑھ جو ہیں پھر نمبر لے جاتے ہیں اور رب کے ہاں وہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت جو حلیے سے، جو دکھنے سے ایک استانی یعنی ٹیچر لگتی تھی، تھکن سے چور، پسینے سے شرابور بھاگتی ہوئی ایک بس میں سوار ہوئی۔ جب بس کے اندر داخل ہوتی ہے، کیونکہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی بس کے اندر ایک نیک نامی عورت بھی بیٹھی ہے۔ جیسے ہی اس عورت کو دیکھتی ہے کہ وہ تھکن سے چور ہے، تو فوراً سے اپنی سیٹ کو خالی کر کے اسے بٹھا دیتی ہے۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نیک نامی عورت کا بھی شکر ادا کیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی، اور یہ کہہ کر بیٹھ گئی کہ میں تو تھکن سے چور تھی، بھلا ہو اس عورت کا کہ جس نے مجھے جگا دی ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد نا سیٹ خالی ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ایک بزرگ آدمی بس کے اندر سوار ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نیک نامی عورت اس بزرگ کو دیکھتی ہے تو وہ سیٹ پر بیٹھی تو نہیں تھی، لیکن جو وہ سیٹ خالی ہوئی تھی اس بزرگ کو اس نے بٹھا دیا۔ اب وہ استانی اس کو دیکھ رہی ہے کہ کیا اس کا عمل ہے۔ اب بزرگ راستے میں اتر گیا، سیٹ دوبارہ خالی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک اور عورت جس کی گود میں بچہ تھا، وہ کبھی اپنے بچے کو سنبھالتی، کبھی سامان پر نظر رکھتی، کبھی خود کو سنبھالتی، اور اسی طرح بس کے اندر کھڑی ہوئی تھی۔ جب نیک نامی عورت نے دیکھا تو اسے بلا کر سیٹ پہ بٹھا دیا۔ وہ جو استانی تھی نا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی سیٹ جو خالی ہوگی اس پر یہ بیٹھ جائے گی، لیکن کچھ دیر کے بعد چند ہی پیسنجر، چند ہی مسافر باقی رہ گئے، اور اس استانی نے پوچھا کہ پہلے میں آئی تھی، آپ نے ہمیں اپنی سیٹ ہمیں فارغ کر کے دی ہے، پھر جب سیٹ خالی ہوئی تو آپ بیٹھے کیوں نہیں؟ پھر اس کے بعد بھی سیٹ خالی ہوئی لیکن آپ نے کسی اور کو بٹھا دیا، کیا ماجرا ہے؟ کیا بات ہے؟ ایسا آپ کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا اس طرح نہ کروں تو پھر کس طرح کروں، کہ میرے پاس نا پیسے یا خرچہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے صدقہ ادا کر سکوں۔ اب سنیے ذرا اس کی باتیں، ذرا سنیے، دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ میں صدقہ ادا کر سکوں، تو میں کیا کرتی ہوں نا، روز کا جو میرا روٹین، روز کا جو معمول ہے میرا، کہ کبھی راستے پر پڑے پتھر ایک سائڈ پہ رکھ دیے، کبھی پرندوں کو کھانا ڈال دیا، کبھی راستے پر کانٹے پڑے چن کر ایک سائڈ پہ کر دیے، کبھی اس طرح کیا کہ جب بس میں سوار ہوتی ہوں نا تو لوگوں کو میں سیٹ خالی کر کے دیتی ہوں، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میں کسی کو پیسوں سے صدقہ نہیں دے سکتی تو کم از کم جو میری اوقات، میری حیثیت کے اندر میں آتی ہوں تو میں اپنے لحاظ سے تو میں کر پاؤں نا، تو یہ اس لیے کرتی ہوں تاکہ میں صدقہ تو ادا نہیں کر سکتی اور اس چیز سے میرا صدقہ ادا ہو جاتا ہو۔ اور جب پرندوں کو میں دانہ دن کا ڈالتی ہوں یا خوراک ڈالتی ہوں تو جیسے ہی وہ
चिल्ला उठते हैं ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि रब की मखलूक मुझसे राज़ी है और रब खुद भी मुझसे राज़ी है। जब मैं रास्ते पर पड़े पत्थर हटाती हूँ तो मेरे दिल को सुकून हासिल होता है, और जब मैं लोगों को अपनी सीट खाली करके देती हूँ तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि कि मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। तो इस तरह मैं ये ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं सदका नहीं कर सकती, तो सदका मैं इन बातों से करके अपने मन के बोझ को हल्का कर लेती हूँ। ये सब सुनकर उस उस्तानी ने अपने अपने आप को ऐसा तासुर दिया और हक्का बक्का रह गई कि इस अनपढ़ सी औरत ने एक पढ़े लिखे औरत को कैसा सबक दिया है। तो इस बात से हमें ये मालूम होता है कि सदका सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से, अपने उज़्व के जितने भी काम हैं उनसे और बाकी मामलात से सदका अदा किया जा सकता है। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस बंदे के लिए ये सबक है कि जो इस बात को समझ लेते हैं कि भी मेरे पास तो पैसा रुपया है नहीं तो मैं किस बात का सदका अदा करूं। तो साहिब ये हमारे लिए और आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही बड़ा सबक है।